فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین، السلام علیکم۔ کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کی آج کی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے سورۃ العصر، اور یہ صفحہ 277 پر سورۃ العصر کا ٹائٹل پیج ہے، 278 بلینک پیج ہے، اور 279 سے سورہ مبارکہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ والعصر کا لفظ شروع میں مذکور ہونے کے لحاظ سے اس سورت کا نام العصر مقرر ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ قرآن کی مختصر ترین سورتوں الکوثر، قل ھو اللہ، العصر میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نہایت مختصر ہونے کے ساتھ نہایت جامع انداز میں زندگی کی ناپائیداری، انسان کے مقصد حیات اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں ایک جامع ترین تعبیر پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، والعصر۔ العصر سے مراد زمانہ ہے، چونکہ زمانے اور آگے والے مضمون میں ربط ہے، وہ یہ انسان خسارے میں ہے، چنانچہ انسان زمانوں کے ہاتھوں خسارہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ انسان زمانی ہے اور زمانے کی زد میں ہے۔ زمانہ انسان سے ہر لمحے اس کی زندگی کا ایک حصہ ختم کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، نفس المرء خطؤ الی اجل، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی جانب بڑھائے لیے چلی جا رہی ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 74، صفحہ 280۔ ہر سانس میں انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے۔ کائنات میں ہر انسان کے لیے سب سے اہم چیز خود اس کی زندگی ہے۔ اگر خدا، رسول اور امام اہم ہیں تو اس لیے کہ وہ اس کا خدا، رسول اور امام ہے، یعنی ان میں سے اس کی اپنی خودی شامل ہے۔ یہ زندگی ہر آن اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ جو اس دنیا میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے اسے ہاتھ سے دے رہا ہے، اور زندگی دے کر اس کی کوئی تلافی نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان ہر آن خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ البتہ اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن میں درج ذیل 4 صفات موجود ہوں۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، پہلی صفت ایمان ہے۔ مومن اپنی زندگی کے بغیر کسی تلافی کے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس تلافی کا پہلا قدم ایمان ہے۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، دوسری صفت ایمان کے بعد عمل صالح ہے۔ چونکہ ایمان ایک جامد فکر و عقیدے کا نام نہیں ہے، ایمان کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اس نام و نہاد ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس کا کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ مومن ایمان و عمل صالح کے ذریعے اپنی زندگی کی جو اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے تلافی کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ زندگی اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے،
مومن کس چیز سے اس کی تلافی کرتا ہے جو زندگی کی قیمت کے برابر ہو؟ جواب یہ ہے کہ مومن دنیا کی زندگی دے کر آخرت کی زندگی لیتا ہے۔ زندگی سے کم کسی اور چیز سے اس خسارے کی تلافی نہیں ہوتی، یعنی زندگی کی قیمت میں زندگی حاصل کی جائے گی تو خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 سے۔ لہذا مومن نہ صرف خسارے میں نہیں ہے بلکہ وہ فائدے میں ہے، اس دنیا کی پرآشوب زندگی دے کر آخرت کی پاکیزہ زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا عمل صالح میں شامل ہے۔ اس کے باوجود حق کی تلقین اہمیت کے پیش نظر اس کا خصوصی ذکر فرماتا ہے۔ باطل کے مقابلے میں آتا ہے، حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے۔ حق وجود اور ثبوت کو کہتے ہیں اور باطل عدم اور نابودی کو کہتے ہیں۔ حق کی دعوت ایک ایسی عمومیت کے حامل ہے جس میں تمام حقائق شامل ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا احکام سے ہو یا اخلاقیات سے۔ نمبر 4، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اعمال صالحہ میں شامل ہے، پھر بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، چونکہ حق کا حصول اور حق کی تلقین ایسی چیز نہیں ہے جو آسانی سے ہاتھ آ جائے، یہ نہایت صبر آزما ہوتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، الحق اوصل اشیاء فالتواصف والازیقہا فی التناصف، حق مقام بیان میں سب سے زیادہ وسیع تر ہے مگر مقام عمل میں سب سے زیادہ تنگ تر ہے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے شرح نہج البلاغہ 1188 سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راسا طاعت اللہ صبر، اللہ کی اطاعت کی بنیاد صبر ہے۔ اور یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے الکافی کی جلد 2 صفحہ نمبر 60 سے۔ دوسری حدیث ہے، اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا ریفرنس جو ہے یہ الکافی کی جلد 2 صفحہ 87 سے ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ اہون الصبر علی العقوبۃ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے غرر الحکم حکمت نمبر 6306، الصبر عن الشہوۃ عفۃ عن الغضب نجدۃ عن المعصیۃ ورع، خواہشات پر صبر کرنا پاک دامنی ہے، غصے کے موقع پر صبر کرنا بہادری ہے، اور گناہ ترک کرنے پر صبر کرنا پرہیزگاری ہے۔ یہ 5واں ریفرنس جو ہے یاد آ رہا ہے مستدرک الوسائل کی 11ویں جلد سے صفحہ نمبر 263 سے۔ اور سامعین کرام، اس کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا ہے